مرنے کے بعد سب سے پہلے جو میت کا ہوگا نا، قرآن خوانی کو ڈیلے کر دو، وراثت کو ڈیلے مت کرو. ہمارے یہاں صدقات پہ، قرآن خوانیوں پہ زیادہ زور ہوتا ہے، میت کی وراثت تقسیم کرنے پہ زور نہیں ہوتا. حالانکہ اس پہ تو قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جب کوئی مر جایا کرے تو پھر یوں پکاؤ، پھر دیگیں پکاؤ کے غریبوں میں بانٹو. نہ نہ نہ، قرآن نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. جیسے ہی مر جائے نا کوئی تو اس کی وراثت کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. وصیت تو بڑے سخت لفظ ہے کہ فوراً تم نے کیا کرنا ہے. مما قل منہ او کثر، ابا نے بڑی جائیداد چھوڑی، تھوڑے سی وراثت چھوڑی، قلیل ہو یا زیادہ ہو، فوراً اس کو کیا کرنا ہے، وارثوں کے حوالے کرنا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو دگنا دینا ہے. فإن كن نساء فوق اثنتین، پھر دیکھنا ہے اگر بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہے، فلہن ثلث ما ترک، تو 66% بیٹیوں کو پکڑا دینا، وہ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے. کوئی کرتا ہے اس پر عمل؟ 15-20 سال کے بعد جب پھڈے شروع ہوتے ہیں تو مفتی صاحب سے پوچھنے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب 1901 میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا اور اب ہم پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا. تو میں کہتا ہوں آپ کو صرف ثواب ملے گا اور اب کچھ نہیں ملے گا.